گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے شعبہ انجینئرنگ نے ایک ایسی سمپل، سادہ اور کم قیمت مشین متعارف کرائی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے شعبہ مکینیکل کے انسٹرکٹر امیر حمزہ صاحب۔ اب اس ٹیکنالوجی سے صرف 3 من آنکھیں جو ہے گنے کی یوز ہوتی ہیں، باقی سارا کماد جو ہے اس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں۔ ری یوز میں میز کے اس کو شوگر بنا سکتے ہیں، گڑ بنا سکتے ہیں اور اس کو جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ ایک آنکھ سے کم از کم 7 سے 8 ٹلرز جو ہے نا اس کے نکلتے ہیں۔ مشین اسپیشلی اس کے لیے بنائی گئی ہے جہاں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہے اور مینول سورس سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں گندم، کپاس اور دیگر فصلوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ کماد کی کاشت کی جاتی ہے۔ تو اس کی کاشت کے لیے کماد کا جو گنا ہے اس کے ٹکڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے شعبہ انجینئرنگ نے ایک ایسی سمپل، سادہ اور کم قیمت مشین جو ہے متعارف کرائی ہے، جو کہ جو گنے کی آنکھ ہے یا گنے کی جو بڈ ہے جو کاشت کی جاتی ہے اس کو گنے سے الگ کرتی ہے، جس کو ایک اکنامیکل طریقے سے گنے کا نقصان ہوتا ہے اس کو بچاتی ہے، اور صرف جو بیج کے طور پر گنے کی آنکھ استعمال کی جاتی ہے اس کو حصول کا ذریعہ بناتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے شعبہ مکینیکل کے انسٹرکٹر امیر حمزہ صاحب۔ تو ہم ان سے بات کریں گے مشین کیسے کام کرتی ہے اور اکنامیکلی کس حد تک مفید ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کے لیے ہم نے انجینئرنگ میں وہ تمام مشینیں لانچ کرنی ہوتی ہیں جو کسانوں کو فائدہ دیں۔ تو پہلے جو کسان گنا لگاتے تھے اس میں 3 آنکھیں ملا کے لگاتے تھے اور 120 من گنا جو ہے ہمارا ویسٹ ہو جاتا تھا جیسے اس کو لگانے میں، مطلب 1000 سے 1200 من ہماری جو پر ایکڑ جو آئی ہے تو اس میں سے 120 من ہم نے نیکسٹ اس کے لیے 3 سال کے لیے ہم اس کو باؤنڈ کر دیتے تھے۔ اب اس ٹیکنالوجی سے صرف 3 من جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے گنے کی یوز ہوتی ہیں، باقی سارا جو ہے کماد جو ہے اس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں۔ ری یوز میں میز کے اس کو اس سے شوگر بنا سکتے ہیں، گڑ بنا سکتے ہیں اور اس کو جانوروں کو کھلا سکتے ہیں اور اس کا سارا پروسیس یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے ہماری کاسٹ بھی میکسیمم بچت ہوتی ہے اور اس میں ییلڈ زیادہ آتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں امیر احمد صاحب، ہمارے جو کاشتکار جو ہمارا روایتی طریقہ ہے جب وہ گنا کاشت کرتے ہیں تو اس کو تو براہ راست جو گنے کے پیسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو اب یہ بڈ الگ کر لیتے ہیں تو اس کی کاشت کا کیا طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا؟ یہ جدید طریقہ کاشت ہے۔ اس میں آپ کھیلیوں میں جو بڈ ہے، بڈ کو پہلے آپ پنیری بنا لیتے ہیں، پنیری میں میز کے وہ 6 سے 8 انچ ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کو سو کرتے ہیں تو عام طور پہ جب ہم اس کو کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو وہ مہینے سے 1.5 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو اوپر آتے ہوئے۔ یہ جیسے ہی ہم کرتے ہیں تو اس کی ٹلرنگ زیادہ آتی ہے اور ییلڈ اس میں ڈبل ہو جاتی ہے۔ شروع میں انیشیل کاسٹ اس کی لگانے میں وہ محنت زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی اس کی ییلڈ آتی ہے تو کسان کو مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہم کپاس کی کاشت کرتے ہیں، 1-2 بیج لگاتے ہیں کھیلیوں پر، چاول کی کاشت کرتے ہیں تو اس کی پہلے پنیری کاشت کر لی جاتی ہے، جب پنیری بن جاتی ہے پھر ہم اس کی کاشت کرتے ہیں، تو اس کی بھی پہلے پنیری ہی تیار کرنی پڑتی ہے۔ جی، اس کی پنیری تیار کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے لگائیں گے تو اس میں کچھ اس میں آپ کو شورٹی ہوتی ہے کہ 100% اس کی ٹیلرنگ ہوگی اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ گنا 6 انچ کا ہے یا 8 انچ کا ہے تو اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس کا سے پہلے ہی اپنا ٹیلرنگ پوری کر دیتا ہے اور اس میں ییلڈ بڑھ جاتی ہے اور جڑی بوٹیاں اس پہ کم حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی آپ نے ظاہر ہے آپ کا کام تو اس قسم کی مشین بنانا ہے جو چیزوں کی کاشت کو یا ان کی تیاری کو آسان بنائے، تو اس کا کوئی پریکٹیکل بھی آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ جب آپ اس کی آنکھ بو دیتے ہیں تو اس کی جب ٹلرنگ ہے وہ کتنی بنتی ہے ایک آنکھ سے؟ اس میں ایک آنکھ سے کم از کم 7 سے 8 ٹلرز جو ہے نا اس کے نکلتے ہیں۔ مطلب آپ نے 1 ایکڑ میں 10,000 پودے لگانے ہیں اور ایک پودا جو ہے 7 سے 8 ٹلرز دے رہا ہے تو آپ کی ییلڈ کتنی بڑھ جائے گی۔ اگر ایک گنا صرف 2 kg کا بھی ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 2,000 من تک ہم ایزیلی اویل کر لیتے ہیں، جبکہ پاکستان کی جو ییلڈ ہے 1000 سے 1200 من ہے پر ایکڑ، تو اس سے ہم ییلڈ ڈبل کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مشین بنائی ہے بیسیکلی تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مینولی استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو گنے کی کاشت ہے وہ وسیع پیمانے پر ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکڑیج ہوتی ہے، کئی مربوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو بیج کی تیاری ہے وہ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو کس طرح اس کو
اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وسیع رقبے پر گنے جو کاشت ہے اس کے لیے آسانی سے بیج کی تیاری کی جا سکے؟ یہ مشین اسپیشلی اس کے لیے بنائی گئی ہے جہاں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہے اور مینول سورس سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. جو کھیتوں میں نا وہ سورس اویلیبل نہیں ہوتے. اگر آپ اس کو کمرشل بنیادوں پہ بڑے پیمانے پہ بنانا چاہتے جسٹ ہم نے اس کے نیچے موٹر لگانی ہے, وہ اس کو ٹو اینڈ فرو موشن دے کے اس کو کاٹ کے وہ دے دیتی ہے. اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے 4 سائڈر کٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی جو بھی ہو تو ہم اس کو کر سکتے ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں. نہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی ایک ہی جگہ پر 4 ایسر ڈیوائس لگا کر اس کی کٹائی کی جا سکتی ہے, تو اس قسم کی مشین کوئی آپ کی تیاری کے مراحل میں ہے؟ جی, ایگریکلچر ادارہ ہے ایمری, اس میں بھی یہ مشین اویلیبل ہے, لیکن وہ پورے کاٹتی ہے. لیکن ہمارے پاس جو مشین ہے یہ بڑ جسٹ نکالتی ہے, باقی جو ہے نا آپ کا گنا ری یوز کر سکتے ہیں, اس میں ری یوز نہیں کر سکتے, لیکن وہ برڈز ٹیکنالوجی سے کام کرتی ہے. یعنی کہ یہ جو مشین ہے یہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے؟ جی, چھوٹے کاشتکاروں کے لیے مشینری جو ہے بہت کم ہوتی ہے. یہ ہم نے صرف اسپیشل چھوٹے کاشتکاروں کے لیے بنائی ہے جو ایزیلی نئی ٹیکنالوجی کو یوز بھی کریں اور اپنی پیداوار بڑھا سکیں. امیر حمزہ صاحب, آپ ہمیں بتائیں گے کہ جس طرح اس مشین کے ذریعے سے بیج ہم حاصل کرتے ہیں, تو اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے کو آپ نے بھی کہیں اس کا استعمال کیا؟ یہ 2018 سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. یہ ہمارے کھیتوں میں بھی اس کو یوز کیا ہوا ہے. اس کی پنیری بنا کے پہلے ہمارے جو کاشتکار تھے کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے خود بھی ان کو یوز کیا. اور اس کے علاوہ ہم یہ مشینری, یہ 4 مشینیں ہم آلریڈی سیل بھی کر چکے ہیں. ایک بکر, فیصل آباد اور میاں والی سائڈ پہ ہم اس کو سیل آؤٹ کر سکے ہیں. یہ اس کے بعد انہوں نے اپنی ویڈیوز ہم سے شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اور یہ ریکمینڈڈ ٹیکنالوجی ہے آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی کہ آپ برڈ چپ ٹیکنالوجی اس کو گنے کو اگائیں. یہ اس لیے کاشتکار کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ جو مشین آپ نے تیار کی ہے جس کو آپ نے حتمی شکل دی, تو اس سے پہلے کوئی ایسا ماڈل, اس سے ابتدائی ماڈل بھی آپ نے کو تیار کیا؟ جی, یہ ہمارا یہ 4th مشین ہے. اس سے پہلے بھی ہم اسی طرح کی مشینیں بناتے رہے ہیں, اور اگر کوئی کسی کو چاہیے موٹرائز تو ہم اس کو موٹرائز بھی بنا کے دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ امیر حمزہ صاحب. تھینک یو جناب. ناظرین, آپ نے امیر حمزہ صاحب کی باتیں سنی. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیپٹا کی سرپرستی میں, ٹیپٹا کے تعاون سے جہاں دیگر شہریوں کے لیے مفید مشینیں تیار کر رہا ہے, وہاں انہوں نے کاشتکاروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ مشین متعارف کرائی ہے, جو کہ اپنی افادیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم اور موضوع ہے. اور ہمارے کاشتکاروں کے لیے بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس سے نہ صرف ان کو جو بیج دستیاب ہوگا وہ بہت ہی اچھا بیج دستیاب ہوگا, بلکہ جو گنا ان کا ضائع ہو جاتا ہے وہ بھی بچے گا, جس سے ان کی جو زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں پیداواری لاگت کے حساب سے اس میں بھی بچت ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.